یا وارث یا وارث یا وارث 8 رمضان المبارک حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال 8 رمضان المبارک ہے، اور آپ کے عرس کے موقع پر تمام چاہنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کی شاعری تمام دنیا میں مشہور ہے، لہٰذا آپ کی حالات زندگی کی چند گفتگو آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ کی شاعری دنیا بھر میں مقبول و مشہور ہوئی، یہ سرکار وارث پاک عالم نواز کا فیضان کرم ہے۔ بیدم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، بیدم نماز عشق یہی ہے خدا گواہ، ہر دم تصور رخ جانانا چاہیے۔ 8 رمضان المبارک یوم وصال حضور سید بیدم شاہ وارسی خسرو سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ۔ مدح خواں سید ابرار بیدم وارسی، مدح خواں سید ابرار بیدم وارسی، جان نثار حیدر کرار بیدم وارسی، جان نثار حیدر کرار بیدم وارسی، اور آپ کی احرام پوشی حضرت وارث نے کی، آپ کی احرام پوشی حضرت وارث نے کی، وارث ملت کے ہیں افقار بیدم وارسی، وارث ملت کے ہیں افکار بیدم وارسی، اور آپ ہیں صوفی ولی و وارثی شاعر فقیر، آپ ہیں صوفی ولی و وارثی شاعر فقیر، معرفت کے ہیں در شہوار بیدم وارسی، اور آپ ہیں آل نبی حسنین کے نور نظر، آپ ہیں آل نبی حسنین کے نور نظر، اور ان کے عشق میں شرسار بیدم وارسی، اور مصحف بیدم سے اہل دل نے پائی روشنی، مصحف بیدم سے اہل دل نے پائی روشنی، فارسی اردو کے ہیں شہکار بیدم وارسی، فارسی اردو کے ہیں شہکار بیدم وارسی، 1354 سن ہجری میں پایا ہے وصال، 1354 سن ہجری میں پایا ہے وصال، در حقیقت خلد کے حقدار بیدم وارسی، در حقیقت خلد کے حقدار بیدم وارسی، اور قلب و جاں سے آپ کا ہی ہو گیا وہ معتقد، قلب و جاں سے آپ کا ہی ہو گیا وہ معتقد، آپ کی جس نے سنی گفتار بیدم وارسی، آپ کی جس نے سنی گفتار بیدم وارسی، اور کہہ کے لایا ہے بذوق و شوق خاکی قادری، منقبت کے چند یہ اشعار بیدم وارسی۔ یہ منقبت عزیز الدین خاکی صاحب نے پیش کیا ہے حضور کی بارگاہ میں، اور آپ کی حالات و واقعات کی طرف اب چلتے ہیں۔ جیسا کہ 8 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے، اور حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ سے دنیا معرفت کا گوشہ گوشہ آگاہ ہے، تاہم عوام الناس کی معلومات کے لیے ان کی زندگی کے مختصر حالات پیش کیے جاتے ہیں، جو ہر طرح بصیرت افروز اور بشارت نواز ہے۔ ان کا یعنی حضور حضرت بیدم شاہ وارسی علیہ رحمت رضوان کا سن پیدائش 1876 عیسوی ہے، اور وطن مالوف اٹاوا نیا شہر یو پی انڈیا میں ہے۔ علماء علوم رسمیہ کی ابتدائی اور آخری تعلیم اٹاوا میں ہی رہی، اور تربیت میں شاعرانہ وجدان نے فطری طور پر ودیت تھا، دوسروں کی غزلیں سنتے اور خود گنگناتے رہتے۔ رفتہ رفتہ اس مشق نے ترقی کی، اور خود شاعر بننے کی تمنا ان کو آگرہ لے گئی، جہاں دوسرے احباب و ارباب وطن بھی موجود تھے۔ خواجہ آتش مرحوم لکھنوی کے شاگردوں میں
جناب وحید مانک پوری گجرے ہیں، ان کے جانشین اور مقرب باکمال شاگرد نثار اکبر آبادی کا حلقہ تلامذہ اس وقت آگرہ میں عروج پر تھا، یہ بھی اسی حلقہ میں داخل و شامل ہو گئے۔ پھر کیا تھا، کچھ ہی عرصہ تا غزل گو شاعر کا مرتبہ حاصل کر لیا۔ اسی سلسلے میں استاد کے فیضان صحبت سے متاثر ہو کر وارسی سلسلہ میں بھی پہنچ گئے۔ ابھی تک بیدم تخلص ہی تھا، اب بیدم شاہ لقب ہو گیا۔ اصل نام آپ کا سراج الدین ہے۔ جب دونوں باتیں حاصل ہو گئیں، ادھر حقائق و معارف کی چاشنی مرشد طریقت حضرت الحضرات حاجی و حافظ سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ سے پہنچتی رہی، اور ادھر شاعرانہ رموز کی آگاہی حضرت استاد نثار اکبر آبادی سے ملتی رہی۔ کچھ ہی عرصہ میں وہ سراج الشورا لسان الطریقت کے خطاب سے مخاطب کیے جانے لگے، جو ان کے موجودہ شخصیات کے شایان بھی تھا۔ نثار اکبر آبادی کا انتقال پہلے ہو گیا، اور حضرت حاجی و حافظ سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کی خدمت کا موقع انہیں کافی حاصل رہا۔ 1905 عیسوی میں مرشد برحق نے بھی وصال فرمایا۔ اب ان کی زندگی انہی کے سر رہی۔ انہوں نے اس عالم میں بھی انتہائی مقبولیت و شہرت حاصل کی۔ کئی مجموعہ کلام شائع ہوئے، سینکڑوں غزلیں قوالوں نے ازبر کر لی۔ ارباب نشاط کی محفلوں میں بھی ان کے کلام کی دھوم مچ گئی، اور وہ ہر طبقہ میں ہماگیر مقبولیت کے مالک بن گئے۔ ایک فقیرانہ زندگی لوہے کی چنے کی مترادف ہوتی ہے۔ فکر و فاقہ کی زندگی میں بھی ان کے کچھ معمولات تھے جو آخر وقت تک قائم رہے۔ مثلاً باحیثیت شاعروں میں عام سرقت سے ہمیشہ اجتناب رہا۔ بربنائے تعلق کبھی کبھی چلے بھی گئے، مگر وہ ساز ہی۔ جب کوئی غزل یا منقبت کہیں کسی کو سناتے تو پہلے آستانے وارسی پر حاضر ہو کر سنا آتے تھے، پھر دوسروں کو سناتے تھے۔ تمام عمر کسی اہل دنیا کی مدح سرائی نہیں کی اور نہ اس کی تعظیم کو سراہا۔ رات کے آخری حصے میں ذکر و فکر سے کبھی غافل نہیں رہے۔ ملنے والوں سے ملنے میں سبقت کرتے اور وزاداری کے ہمیشہ پابند رہے۔ آپ نے مرشد برحق کے وصال کے بعد 31 سال حیات میں رہ کر 1936 عیسوی میں خود بھی مقام لکھنؤ حسین گنج میں وصال فرمایا۔ وصیت کے مطابق دیوا شریف لے جائی گئی اور وہیں شاہ اویس کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ قبر مبارک پر ان کے بعض پاکستانی مریدوں نے 2-3 سال کے عرصہ ہوا پختہ احاطہ اور چبوترا بنوا دیا ہے اور سنگ لحد بھی نصب کرا دیا ہے۔ ان کا آخری دیوان مصحف بیدم ہے، جس میں ما قلب کی منتخب اور آخری 30 سال کی چنندہ پرکیف غزلیں شامل ہیں، اور اسی مجموعہ کو کلیات کہا جا سکتا ہے۔ مصحف بیدم بہت مقبول ہوا۔ اب تک اس کے متعدد ایڈیشن پاکستان و ہندوستان کے مختلف اداروں اور مطبع نے شائع کیے، پھر بھی باقدر شوق کمی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ کے 2 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں مختلف البتن ان کی یادگار تھے۔ لڑکیوں کا حال معلوم نہیں، دونوں شادی شدہ تھے،
بڑے صاحبزادے غلام وارث حسین نامی خاص اٹاوہ میں اپنے آبائی مکان میں متاحل زندگی بسر کرتے۔ چھوٹے صاحبزادے ایاز وارث مشرقی پاکستان میں حیات ہے۔ الغرض نہ وہ چمن ہے نہ رنگ بو ہے، تفو بر تو اے چرخا گردہ تفو ہے۔ یہ بیان بحوالہ دیوان بیدم سے لیا گیا ہے، لہذا آج 8 رمضان المبارک آپ کا عرس پاک ہے، اور تمام چاہنے والوں کو بہت بہت مبارک، اور سرکار عالم پناہ کی خاص رحمت تمام وارثیوں پر بنی رہے۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔